اس متا سٹاف مسجد دے افتتاح دے موقع تے خصوصی آمد اہلا و سہلا مرحبا خوش آمدید کہنے ہیں۔ اور میں جتھوں جتھوں تشریف لے کے ساتھی آئے نے کوٹلی رائے ابوبکر تو بہت بڑے الحمدللہ 100 دے قریب ساتھی تشریف لے کے آئے نے، میں انہوں دا بھی شکریہ ادا کرنا۔ قاری راشد صاحب عظیم میر محمدی حویلی گٹھیاں لیا راجہ جنگ تو قافلہ لے کے آئے نے، میں انہوں بھی شکریہ ادا کرنا اور اہلا و سہلا مرحبا کہنا۔ اور ساڈے امیر محترم تحصیل کو رادھا کشن دے چیئرمین اور قرآن و سنہ مومنٹ ضلع قصور دے وائس چیئرمین محترم جناب میر جمیل صاحب او قافلے دی شکل تے تشریف لے کے آئے نے، میں انہوں بھی شکریہ ادا کرنا اور اہلا و سہلا مرحبا کہنا۔ اور ساتھیو تہانوں پتہ ہے کہ اس علاقے دے اندر پچھلے سال بھی قائد محترم نے حلقہ انتخاب الیکشن لڑیا سی، اور آئندہ بھی جدو الیکشن ہوئے گا ایسے حلقے انتخاب دے وچ انشاءاللہ قائد محترم الیکشن لڑن دے کیا اس بات دا اقرار کر دے ہو، وعدہ کر دے ہو کہ جدو الیکشن لڑن تے تسی انہاں نو ووٹ پان واسطے تیار ہو؟ ہاتھ اٹھا کے کہو قائد محترم دے ساتھ دینے واسطے تیار ہو؟ اے میرا محبوب قید ابن قید جنہاں نے نہ کوئی سڑکاں بنوانیاں نے، ہاں کسے دا کوئی ظلم ہوئے مظلوم دی آواز باندھتے نے، کسے دے تھانے دا کوئی مسئلہ ہوئے، کچہری دا کوئی مسئلہ ہوئے، کسے دے کوئی ظلم کیتا جائے، انشاءاللہ میرا قید شانہ بشانہ انہاں واسطے انہاں دے نال کھڑا ہونے واسطے تیار نے۔ اگر کسے بھائی نو کوئی مسئلہ ہوئے، قاری امتیاز صاحب ایتھے موجود نے، او نہ انہاں کو مل لے جے، نہیں تے میرے نال بھی رابطہ کر سکتے ہو۔ انشاءاللہ ساتھی دا جیڑا بھی کام ہوئے گا انشاءاللہ اسی او کراواں گے۔ ہن بلا تخیر خطاب واسطے دعوت دیاں گا قائد ملت اسلامیہ پروفیسر انجینئر علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب نو، جڑے ساتھی باہر کھڑے نے جڑا اندر تشریف لے آؤ، دروازہ کلیئر کر دے، تہاڈی مہربانی اندر تشریف لے آؤ، باہر کوئی ساتھی کھڑا نہ رہے، اندر تشریف لے آؤ، تہاڈی مہربانی سارے ساتھیاں دی۔ باہر سیکیورٹی والے جڑے بھائی نے سارے بھائیاں نو اندر بھیجو۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، مسلک حق اہل حدیث قائد ابن قید علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، قائد ابن قید علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک۔ حضرات گرامی قدر متا پر اللہ تعالیٰ اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے گھر زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب سے جگہوں کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ آپ جب بھی کسی بستی میں تشریف لے جاتے، اس بستی کے اندر مساجد کو ضرور قائم کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مساجد جو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کے لیے قائم کی ہیں، ان میں سے مسجد نبوی شریف اور مسجد قباء سر فہرست ہے۔ یہ مسجدیں کیا تھیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا مرکز تھیں۔ یہ مسجدیں کیا تھیں؟ نمازوں کے قیام کی جگہ تھیں۔ یہ مسجدیں کیا تھیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر تھے
جہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جوگ در جوگ نمازوں کی ادائیگی کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ یہ مسجدیں کیا تھیں؟ ان مسجدوں سے جہاد کے قافلے جایا کرتے تھے۔ یہ مسجدیں کیا تھیں؟ ان مسجدوں کے اندر پرے اور پنچایت کے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ یہ مسجدیں کیا تھیں؟ ان مسجدوں کے اندر مسلمانوں کی شادی بیاہ نکاح کی تقریبات ہوا کرتی تھی۔ یہ مسجدیں کیا تھیں؟ ان مسجدوں کے اندر مسلمانوں کے جنازے ہوا کرتے تھے۔ یہ مسجدیں کیا تھیں؟ ان میں عقائد اور عبادات اور فکر آخرت سے متعلقہ تمام امور کے بارے میں رہنمائی ہوا کرتی تھی۔ یہ مسجدیں کیا تھیں؟ یہ مسجدیں وہ تھی جہاں پر ریاست کے سارے معاملات کے اوپر غور و فکر کیا جاتا تھا۔ حضرات گرامی قدر، جب تک مسجد اور مصلی اور تحت حکومت آپس میں جڑے رہے، مسلمان کائنات پہ غالب رہے، اور جب مصلی کو ریاست سے علیحدہ کر دیا گیا، ریاست کو چلانے والے ان پڑھ جاہل، قرآن کا ناظرہ اور ترجمہ نہ جاننے والے بن گئے، پھر کیا ہوا؟ جو نہ تھا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، اور غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ پھر حضرات گرامی قدر وہی ہوا جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کہیں کشمیر میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کہیں فلسطین میں ان کے لہو کو گرایا جا رہا ہے، اور کہیں برما میں ان کے گھروں کو نظر آتش کیا جا رہا ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر وہی مسلمان جو جب تک مسجدوں کے اندر سے ریاست کے معاملات کو چلاتے رہے، ہزاروں میل کے فاصلے کے اوپر سے اپنی ایک ایک بیٹی کی عزت کو بچانے کے لیے لشکر جرار آ جایا کرتا تھا۔ لیکن آج عالم یہ ہے کہ دنیا کے نقشے کے اوپر درجنوں مسلمان ممالک موجود ہیں، اور اکیلے یہودی مملکت اسرائیل کا مقابلہ کرنے سے قاصر نظر آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ جو یہود کی ذلت کی وجہ تھی، وہی وجہ آج ہماری ذلت کی ہے۔ یہودی ذلیل ہوئے تو اس لیے ذلیل ہوئے تھے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ۔ یہودیوں کی ذلت کی وجہ یہ تھی، وہ آیات اللہ کو جھٹلایا کرتے تھے، اور آج ہماری ذلت کی وجہ بھی یہی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک گراں ہو کر۔ آج اگر مسلمان فلسطین میں ذبح ہو رہا ہے، آج اگر مسلمان کشمیر کے اندر مارا جا رہا ہے، آج برما کے اندر اگر مسلمانوں کے مذبحانے کھلے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے ہماری امت کے حکمران اور ہماری امت کے رہنما بزدلی والی زندگی کو اختیار کر چکے ہیں، اللہ کے دین سے انحراف کر چکے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کو بلا چکے ہیں، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو فراموش کر چکے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اگر آج ہم حقیقی معنوں میں مسلمان بن جائیں، وہ مسلمان کہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے انما المومنون اخوہ، عربی اجمی والی باتیں اب لد گئی ہیں، شرقی غربی والی باتیں اب مٹ گئی ہیں، شمال و جنوب اور پچھم و پورب والی باتیں اب دفن ہو چکی ہیں۔ اب اگر پہچان ہے تو دین کی پہچان ہے اور کلمے کی پہچان ہے۔ حضرات، اگر فلسطینی کلمے کی نسبت سے ہمارے بھائی ہیں، تو سوچنے کی بات یہ ہے پاکستان کے حکمران ان کی حمایت کیوں نہیں کرتے؟ ملیشیا اور انڈونیشیا کے حکمران ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ ترک اور عرب ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ترک اپنے آپ کو مسلمان کی حیثیت سے نہیں بلکہ ترکی کی حیثیت سے پہچانتا ہے، اور پاکستانی اپنے آپ کو مسلمان کی حیثیت سے نہیں بلکہ پاکستانی کی حیثیت سے پہچانتا ہے۔ اور تو اور رہے،
अरबों के अंदर जो दर्जनों मुल्क बने हुए हैं, क्या वजह है? कोई सऊदी अरब है, कोई मिस्र है, कोई लेबनान है, कोई शाम है, कोई यमन है। हालांकि सबका अल्लाह एक है, सब रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, सब बैतुल्लाह को किबला मानते हैं, सब कुरान मजीद को अपनी किताब मानते हैं, लेकिन टुकड़ों में तकसीम क्यों है? कबीलों की वजह से तकसीम है, रंगो नस्ल की वजह से तकसीम। हज़रात गिरामी कदर, हज़रत अल्लामा इकबाल ने कहा था, अपनी मिल्लत पे कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूले हाशमी, उनकी जमीयत का है मुल्क व नसब पे इन्हिसार, और कुव्वत मजहब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। हज़रात गिरामी कदर, आज हमारे मुल्क के अंदर मुस्लिम लीग हो या तहरीक इंसाफ हो या पीपल पार्टी हो, इन्होंने मुल्क को कौमियतों में तकसीम किया है, बरादरियों में तकसीम किया है, रंगो नस्ल में तकसीम किया है, पार्टियों में तकसीम किया है। लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से ये इज़ाद अगर हासिल है, मुल्क की दीनी जमातों को हासिल है, वो पख्तून को पंजाबी के साथ मिलाने की बात करती है, सिंधी को बलोची के साथ मिलाने की बात करती है, शेख को अराई के साथ मिलाने की बात करती है, राजपूत को भट्ट के साथ मिलाने की बात करती है। हम दावत देते हैं सारी पार्टियां बरादरियां छोड़कर, बुताने रंगो फू को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, ना तूरानी रहे बाकी, ना ईरानी ना फुलानी। जब हम किबले के पासबा बन जाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह की झंडे को उठाने वाले बन जाएंगे, अल्लाह के सामने गर्दनों को झुकाने वाले बन जाएंगे, रसूलुल्लाह को अपना रहबर मानने वाले बन जाएंगे। रब्बे काबा की कसम, यहूदी हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। हज़रात गिरामी कदर, यहूदी को पता है उम्मत टुकड़ों में तकसीम है, उम्मत कौमों में तकसीम है, उम्मत रंगो नस्ल में तकसीम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के गलबे की कौन बात करेगा? हज़रात गिरामी कदर, हज़रत रसूलुल्लाह की दावत और पैगाम क्या था? उस दावत में हबशा का बिलाल भी शामिल था, उसमें फारस का सलमान भी शामिल था, उसमें सुहैब रूमी भी शामिल था, उसमें कुरैशी भी शामिल थे, उसमें हाशमी भी शामिल थे, उसमें उम्मी भी शामिल थे, उसमें मक्की भी शामिल थे, उसमें मदनी भी शामिल थे। जब क्या होता था, जब हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह की आवाज आती थी तो फिर क्या होता था? एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हज़रात गिरामी कदर, फिर अमीर और गरीब का फर्क मिट जाता था, फिर ऊंच और नीच का फर्क मिट जाता था, फिर सरदार और गुलाम का फर्क मिट जाता था, फिर ऊंच नीच का फर्क मिट जाता था। आज हमें दोबारा पार्टियों से बालातर होकर, बरादरियों से बालातर होकर, कबाइल से बालातर होकर, रंगो नस्ल से बालातर होकर उम्मत बनने की जरूरत है। आज हमें फिर उम्मत बनने की जरूरत है। अल्लाह की कसम, हम जब उम्मत हो गए तो फिर यहूद और नसारा हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। हज़रात गिरामी कदर, हज़रत अल्लामा शहीद ने आखिरी जलसा आम में खिताब करते हुए कहा था, वो 313 थे लेकिन उन्होंने कुफर को गिरा दिया। बदर के अंदर वो 1000 थे और उन्होंने ओहद के अंदर कुफार को गिरा दिया। वो 1300 थे, उन्होंने खंदक में 24,000 को गिरा दिया। और जब वो 10,000 हुए तो फिर पूरे हिजाज में उनका मुकाबला करने वाला कोई भी बाकी न रहा। हज़रात गिरामी कदर, आज इस हल्का इंतखाब में अल्लाह के फजल करम से लाखों की तादाद में दीन से मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं, लेकिन जब मुकाबला करने की बात आती है, हम मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने से घबरा जाते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह हम इस इलाके के नौजवानों की खुददारी को जगा के छोड़ेंगे, उनकी गैरत को इंशाअल्लाह भड़का के छोड़ेंगे, उनमें जज्बा जिहाद को इंशाअल्लाह उजागर करके छोड़ेंगे, सरमायादाराना और जागीरदाराना निजाम को इंशाअल्लाह गिरा के छोड़ेंगे और पूरे इलाके में परचम इस्लाम को इंशाअल्लाह उठा के
حضرات گرامی کا دین ایک ایسی قوت کا نام ہے جو برادریوں اور پارٹیوں کو مٹا کر دلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے. دین ایک ایسی طاقت کا نام ہے جو اسلحے کی خیبت اور خوف کو دل سے کھرچ دیتا ہے. حضرت علامہ شہید نے حضرت علامہ اقبال کا شعر پڑھا تھا, کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. حضرات گرامی قدر اسرائیل کے پاس کیا ہے؟ اسرائیل کے پاس یہودی اتحاد ہے اور مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ مسلم انتشار. وہ متحد ہو کر, وہ چند لاکھ ہو کر ہمارے پہ غالب ہیں, ہم اربوں ہو کر منتشر ہو کے مغلوب ہوئے ہیں. ہم اس رسول ہاشمی کے ماننے والے ہیں کہ جس وقت مدینہ طیبہ کی سرحدوں پہ شب خون مارا گیا, صحابہ ہڑبڑا کر اٹھے, گھوڑوں پہ سینے کسی, سرحدوں کا رخ کیا, کیا دیکھا؟ آمنہ کے لال اکیلے ہی آ رہے ہیں. کہا آقا کہاں سے آئے ہیں؟ کہا ساتھیو جاؤ, جا کے آرام سے سو جاؤ, محمد علیہ السلام تمہاری حفاظت کے لیے تمہارے دشمنوں کو بھگایا. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو اتنا بہادر تھا, جو اتنا غیرت مند تھا, جو اتنا جرت مند تھا, جس نے باطل کے سامنے اپنی گردن کو گرایا نہیں بلکہ اس نے حنین کے تیر اندازوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. جس طرح اس بات میں کوئی شک نہیں میں عبد المطلب کا پوتا ہوں, عبداللہ کا لحد جگر ہوں, آمنہ کا نور نظر ہوں, اسی طرح اس بات میں بھی کوئی شک نہیں آپ نے مجھ کو نبی بنا کے بھیجا. اور نبی وہ ہوتا ہے جو دشمنوں کے سامنے سینہ تو تان سکتا ہے, کبھی پشت کو کرنا گوارا نہیں کر سکتا. ہم اس بہادر نبی کے ماننے والے ہیں, ہم اس جرت مند اور غیرت مند نبی کے ماننے والے ہیں. آج ہمارا ملک کس ڈگر پہ جا رہا ہے؟ میاں صاحب ہیں تو لڑکے لڑکیاں نچوا رہے ہیں, خان صاحب ہیں تو لڑکے لڑکیاں نچوا رہے ہیں. ملک کا حالات, ملک کے حالات یہ ہیں, روپیہ گر رہا ہے, سیاسیت میں استحکام ہے, ملک کے اندر افراتفری ہے, ملک میں مایوسی ہے اور امت کا ایک حصہ لہو میں ڈوبا ہوا ہے. غزہ کی پٹی جو ہے اس میں لہو گر رہا ہے, کشمیر کا مسلمان جو ہے اس کا لہو گرایا جا رہا ہے. اور پاکستان کہاں پہ جا رہا ہے؟ 28 اکتوبر سے لے کر 12 نومبر تک ناچ گانے کے دن منائے جا رہے ہیں. 28 اکتوبر سے لے کر 12 نومبر تک اس ملک میں جشن منایا جا رہا ہے. یہ جشن در حقیقت ہماری اخلاقی موت کے اوپر منایا جا رہا ہے. در حقیقت ہم اس وقت ایک مردہ قوم کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں. یہ بربت کیا ہے, یہ پیانو کیا ہے, یہ گٹار کیا ہے, یہ ستار کیا ہے, یہ ڈھول کیا ہے, یہ ڈمکا کیا ہے. حضرت علامہ اقبال نے پتہ کیا کہا تھا؟ آج تجھ کو بتاتا ہوں, آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و سناول, شمشیر و سناول, طاؤس اور باہر. حضرت علامہ نے کہا اگر ترقی کرنا چاہتے ہو, اگر زمین کے اوپر دھرتی پہ غالب آنا چاہتے ہو تو تیر و تلوار کو پکڑ لو, اگر زمین کے اوپر دبنا چاہتے ہو, گرنا چاہتے ہو تو بربت اور پیانو کو پکڑ لو. آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و سناول, طاؤس اور باہر. آج ہماری ذلت اور مسکنت کی وجہ کیا ہے؟ آج ہماری ذلت کی وجہ یہ ہے ہم نے حضرت رسول اللہ کی تلوار کو چھوڑا ہے, ہم نے رسول اللہ کے تیر کو چھوڑا ہے, ہم نے رسول اللہ کے نیزوں کو چھوڑا ہے, ہم نے رسول اللہ کے گھوڑوں کو چھوڑا ہے, ہم نے رسول اللہ کے ٹینکوں کو چھوڑا ہے, ہم نے رسول اللہ کی توپوں اور سٹین گنوں اور مشین گنوں کو چھوڑا ہے. ہم نے کیا پکڑا ہے؟ ہم نے شیطان کے باجے کو پکڑا ہے, ہم نے شیطان کے گاجے کو پکڑا ہے, ہم نے شیطان کے ڈھول ڈمکے کو پکڑا ہے, ہم نے شیطان کے باجے گاجے کو پکڑا ہے. اس لیے آج کفر ہمارے پر غالب آیا ہوا. جب ہم سچے مسلمان تھے تو حیبر کے قلعے کو ہم نے بے سر و سمانی کے عالم میں گرا دیا تھا اور سیدنا علی المرتضیٰ نے مرحب کی گردن کو اڑا دیا تھا اور قلعہ حیبر کے اوپر پرچم اسلام کو لہرا دیا تھا.
اور اس وقت سے لے کر آج تک جب تک یہودیوں نے ہمیں نشے میں دھت نہیں دیکھا، جب تک یہودیوں نے ہمیں پیانو اور بربت کے پر انگلیوں کو چلاتے ہوئے نہیں دیکھا، اور اس وقت تک جب تک یہودیوں نے مسلمانوں کو حسن پرست نہیں پایا، اور اس وقت تک جب تک یہودیوں نے مسلمانوں کو شہوت پرست نہیں پایا، حضرات گرامی قدر عالم عرب کے چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے اس وقت ناچتے نہیں تھے، جھومتے نہیں تھے، گاتے نہیں تھے، رقص نہیں کرتے تھے، ایک ہی ترانہ گاتے تھے، ہیبر ہیبر یا یہود جیش محمد سوف یعود، ہیبر ہیبر یا یہود جیش محمد سوف یعود۔ ہیبر کے یہودیوں، تم علی المرتضیٰ کی تلوار کو کبھی نہ بھولانا، اور اس بات کو سمجھ لینا کہ حضرت رسول اللہ کے امتی آج بھی زندہ ہیں اور انشاءاللہ تمہیں گرانے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہودیوں کو پتہ چل چکا ہے آج کا مسلمان جیش محمد سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ آج کا مسلمان تو شیطان لعین کے قدموں کا پیروکار بن چکا۔ حضرات گرامی قدر، آج اس مسجد کے افتتاح کے موقع پر ہم شان رسالت کو بیان کرنے کے لیے آئے ہیں اور امت کے زوال کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے آئے ہیں اور امت کے نوجوانوں کو بیدار کرنے کے لیے آئے ہیں اور آپ کو یہ سبق پڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ ایک طرف سرمایہ دار ہیں، ایک طرف جاگیردار ہیں، ایک طرف نوٹوں کی بوریاں ہیں، ایک طرف وسائل کی فراوانی ہے، ایک طرف بینک بیلنس ہے، ایک طرف چودراہٹیں ہیں، ایک طرف دھڑے ہیں، دوسری طرف اللہ کی حاکمیت کا جذبہ ہے، دوسری اللہ کی حاکمیت کا درد ہے، حضرت رسول اللہ کے نظام کی خواہش ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس علاقے کے اندر ایک مرتبہ پھر مارکہ حق و باطل میں حصہ لیں گے۔ وہ ناچتے گانے گاتے ہوئے آئیں گے، ہم اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے آئیں گے۔ وہ ناچتے گاتے ہوئے آئیں گے، ہم اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے۔ وہ بربت اور پیانوں کو لے کے آئیں گے، ہم جذبہ جہاد کو لے کے آئیں گے۔ وہ بے پردہ عورتوں کو لے کے آئیں گے، ہم تہجد گزار بوڑھوں کی داڑھیوں کو لے کے آئیں گے۔ اور انشاءاللہ نصر من اللہ و فتح قریب، گو ہمارے پاس وسائل کی طاقت ان کے مقابلے پہ نہیں ہے، گو ہمارے پاس پارٹی برادری ان کے مقابلے پہ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی نصرت کے ساتھ ہم ان جاگیرداروں کو گرا کے چھوڑیں گے، ان سیکولر پارٹیوں کو میدان سے بھگا کے چھوڑیں گے۔ میاں صاحب کہہ رہے تھے مینار پاکستان کے جلسے میں خان صاحب پہ طنز کرتے ہوئے کہ خان صاحب کے جلسے میں عورتیں ناچا گایا کرتی تھیں اور ہمارے جلسوں میں سن رہی ہیں، اور پیچھے سے فوٹوگرافر اور ویڈیو کیمرے والا عورتوں کی طرف اپنے کیمرے کو کر رہا تھا، وہاں بھی عورتیں ناچ رہی تھیں، وہاں بھی عورتیں لڑیاں ڈال رہی تھیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ قوم کے معمار ہیں، یہ قوم کو بنانے والے ہیں، اور یہ تو قوم کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں، یہ تو قوم کی غیرت اور حریت کا جنازہ نکالنے والے ہیں، یہ تو قوم کے ایمان اور ان کے اسلام پہ حملہ کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ کمزور ہونے کے باوجود، بے بس اور بے کس ہونے کے باوجود، ناتواں اور ضعیف ہونے کے باوجود انشاءاللہ حضرت علامہ شہید اور حضرت حبیب الرحمن کی روایات کو پلٹا کے چھوڑیں گے اور ان جاگیرداروں کو انشاءاللہ میدان سے بھگا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، کیا آپ اس معاشرے کی تعمیر کے لیے، تحریب کے لیے نہیں، اس معاشرے کے نوجوانوں کو شب زندہ دار بنانے کے لیے اور اس معاشرے کی بیٹیوں کو شرم و حیا کا پیغام سنانے کے لیے
اور اس قوم کی بچوں کو اس قوم کے بچوں کو محمد ابن قاسم اور طارق ابن زیاد بنانے کے لیے اور اس ملک سے ڈھول ڈمکے کے کلچر کو دفنانے کے لیے کیا آپ قرآن و سنہ موومنٹ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ قرآن و سنہ موومنٹ کے ہم قدم ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ ہم جیسے گناہگاروں کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آہر جلوہ خورشید سے اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سارے ساتھی تشریف رکھو، فوری اذان ہوئے گی، نماز ہوئے گی، نماز کے بعد سارے بھائیاں واسطے